السلام علیکم. مائی پاکستان ویب ٹی وی کے ساتھ حامد ولید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کی معزز شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، جو کہ ماہر اقبالیات اور اس کے علاوہ ماہر علوم نظریہ پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور ایک سند سمجھا جاتا ہے. ایک اور ڈسٹنکشن پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب کی یہ ہے کہ وہ ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر انتظام نظریہ پاکستان فورم سرگودا کے صدر بھی ہیں. آج ہماری خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم آج پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب سے بطور خاص حضرت علامہ اقبال کے خاص خدمتگار علی بخش اور آنٹی ڈورس، ان کی علامہ کے ساتھ گزرے ہوئی زندگی اور جس طرح سے انہوں نے علامہ کی اور ان کے خاندان کی خدمت کی ہے اس حوالے سے جانیں گے. جی پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ نظریہ پاکستان کے ارباب بست و کشاد کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک منفرد ٹاپک پر مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال ہدایق بلاغت، نابغہ روزگار، حکیم علومت، شاعر مشرق، مصور پاکستان کے بارے میں آپ نے بہت سے مضامین پڑھے، لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. ان کی کچھ جزیات بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو دیکھا، ان کے معمولات زندگی پرکھے اور آج ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. اگر آپ اقبال درون خانہ کتاب پڑھیں جس کے مصنف ہیں خالد نریش صوفی، آپ زندہ رود پڑھیں جسٹس جاوید اقبال کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ شہاب نامہ پڑھیں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے. اس طریقہ سے لیا کے ایک رائٹر ہیں انوار بودلہ، بہاول نگر کے ایک رائٹر ہیں لالیکا صاحب. انہوں نے ایک کریکٹر کو ابھارا ہے، وہ ہیں علی بخش. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی بخش کے ساتھ ساتھ آنٹی ڈورس کا ذکر بھی بہت ضروری ہے. پہلے یہ سن لیں کہ علی بخش یہ اٹل گڑھ ہوشیارپور میں پیدا ہوئے 1888 میں. ان کے والد حیات بخش جٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے. 14 سال کی عمر میں وہ لاہور آ گئے. 14 سال کی عمر میں انہوں نے ملازمت کی مولوی حاکم علی کے گھر، 4 روپے ماہانہ تنخواہ پر. ڈاکٹر علامہ اقبال ایک مولوی صاحب کے گھر گئے تو علی بخش کی خدمت کو دیکھتے ہوئے وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لے آئے. شاید یہ 1902 کا واقعہ ہے. پھر ڈاکٹر صاحب یورپ چلے گئے تو یہ ان کے بھائی کے پاس چلے گئے. وہاں سے فارغ ہو کے پھر اورینٹل کالج میں ایک چھوٹی سی ملازمت کی. جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے یورپ سے تو انہوں نے پھر دوبارہ انہیں جوائن کر لیا. علی بخش 2 جنوری 1969 کو فوت ہوئے. 40 سالہ زندگی میں، 40 سالہ خدمات میں علی بخش کا بہت بڑا کردار ہے. جتنے بھی ہمارے اقبال شناس ہیں جنہوں نے اقبال کی بزم دوستاں دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ علی بخش نے اپنی جوانی سے بڑھاپے تک بہت قربانی دی ہے. بلکہ علی بخش ہی کا بقول کہ جب ڈاکٹر صاحب کی بیوی سردار بیگم یعنی منیرہ اور جسٹس جاوید اقبال کی والدہ 23 مئی 1935 کو فوت ہوئیں تو اخبار میں اشتہار دیا گیا کہ ان دونوں بچوں کے لیے گورننس کی ضرورت ہے. علی گڑھ میں پروفیسر رشید احمد صدیقی، انہوں نے ایک خاتون سے رابطہ کیا. خاتون کا نام تھا فرنل ڈورس لینڈویئر المعروف آنٹی ڈورس. ان کی بہن کی شادی وہاں علی گڑھ ہوئی تھی، لہٰذا یہ پھر تشریف لے آئیں لاہور میں. 50 روپے ماہوار ان کی تنخواہ ہے. 1937 سے اقبال کے وصال تک اس خاتون نے منیرہ اور جاوید اقبال کی بڑی خدمت کی. لیکن وہ عیسائی خاتون تھی. جب بچی کو کینیڈ اسکول میں داخل کروایا گیا جو بعد میں کینیڈ کالج بنا ہے تو وہاں پر کہیں بائبل پڑھائی جانے لگی جبرن. یہ آنٹی ڈورس جاتی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجبوراً پڑھائیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس بچی کا اسکول بدلیں، اور پھر انجمن حمایت اسلام کے اسکول میں یہ بچی پڑھتی رہی. علی بخش کہتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ علی بخش یقینی بات ہے میرے مرنے کے بعد تم یہ گھر چھوڑ جاؤ گے، لیکن میری گزارش ہے کہ جب تک یہ بچے جوان نہیں ہوتے تم یہی رہو.
ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سالہ خدمات علی بخش کی ہیں، اور جو آنٹی ڈورس ہیں انہوں نے 25 سال خدمات انجام دی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ماں کا فریضہ ادا کیا، شادیاں ہوئیں اور شادیوں میں بڑا کردار ادا کیا اس نے، اور جب وہ فارغ ہوئیں تو یہ برلن واپس چلے گئیں، اور جب وہاں سے پتہ چلا کہ ڈورس بیمار ہو گئیں تو اقبال صلاح الدین کو وہاں بھیجا گیا، اور وہ پھر اسے یہاں لے آئے، اور پھر وہ فوت ہو گئے ہیں 1993 میں، وہ یہاں گورا ہسپتال لاہور میں دفن ہے۔ ادھر چلتے ہیں علی بخش۔ علی بخش 2 جنوری 1969 یعنی 1969 کو فوت ہوتے ہیں۔ انہیں دفن کیا گیا ہے نلے والی، چک جھمرہ کے ساتھ ایک جگہ ہے۔ حضرات یہ بات بڑی پتہ کی ہے، وہ سنیں گے آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی بڑا حیران ہوا کہ جب 2014 میں سڑکیں چوڑی کی جا رہی تھیں تو ان کی قبر بھی راستے میں آ گئی، لیکن منتظمین جو یہاں کے لاہور کے تھے، جو جانتے تھے علی بخش کو، اور ان کا ایک لے پالک تھا چودھری اقبال اور اس کے بچے، وہ کہنے لگے جی ہم اس کی جگہ ہم قبر کشائی کرتے ہیں اور کسی اور جگہ دفن کرتے ہیں۔ سڑک بھی چوڑی ہو گئی، لیکن وہ دیکھیں جب قبر کشائی ہوئی تو جو احباب وہاں پر موجود تھے وہ گواہ ہیں کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد، یعنی 45 سال گزرنے کے بعد، علی بخش کا تابوت تر و تازہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک درویش کی خدمت کرتے ہوئے وہ بھی ایک درویشی کے منظر پر فائز ہو گئے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں نسل نو کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ کم آتا ہے رسالے جرائد میں، مثلا منشی طاہر الدین کا ذکر نہیں آتا، بہت کم آتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک ان کا ملازم اور تھا رحمہ، اس کا ذکر کم آتا ہے۔ سرگودا کے کلا داد نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر آتا جاتا تھا، کیونکہ ایک بزم نعت میں، محفل نعت میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنا تو انہوں نے کہا میرے گھر تشریف لائے۔ اس کا گھر تھا امبالے، تو وہ امبالہ سے وہاں آتا جاتا رہا، اور جب میں نے اس یعنی اللہ داد سے میں ملا ہوں تو 3 خط ان کے پاس علامہ اقبال کے موجود تھے۔ اللہ داد کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1893 ہے، اور وہ 1988 میں فوت ہوئے۔ 10 سال وہ بیمار ہیں، جس وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے پتہ کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ علی بخش کی بات سے ملتی جلتی بات ہے کہ جب شکوہ لکھا گیا تو کچھ احباب نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف احتجاج کیا، لیکن پھر وہ جواب شکوہ لکھنے کے بعد وہ کام ٹھنڈا ہوا۔ یہ پھر نظم جو تھی انجمن حمایت اسلام کے بڑے جلسے میں 1911 میں شکوہ اور 1912 میں جواب شکوہ پڑھی گئی۔ لہٰذا ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے، ان کے لیے ضروری ہے کہ علی بخش، ویسے علی بخش کا مضمون کسی کتاب میں آ چکا ہے، آنٹی ڈورس کو، علی بخش کو اور ان کے جو گھر کے دیگر احباب ہیں ان کے حوالے سے نصاب میں کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہونا چاہیے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ہمیں آزادی کا تصور دیا، اور وہ شخص جس نے ہمیں آزادی کی دہلیز تک پہنچایا، میری مراد ہے ڈاکٹر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ اب اس وقت صرف ایک ادارہ نظریہ پاکستان ہے جو ان کا تحفظ کیے ہوئے ہے، ان کے مشن کو، ان کے افکار کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے ایک تحریک کی صورت میں، ایک شعوری انقلاب کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ میں ان کے تمام ارباب اختیار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ سلسلہ جاری و ساری رہیں گے۔ لیکن ایک بات، جتنے سربراہان ادارہ ہیں، چاہے وہ نجی ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان سے ایک التماس یہ ہے وہ دور واپس لے آئیے کہ جب آپ کے تعلیمی اداروں کا آغاز لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے ہوتا تھا، اور اختتام پاکستان کے قومی ترانے سے ہوا کرتا تھا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہماری بان ہے، جس کی سرحدوں میں 10 لاکھ مسلمانوں کا لہو ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا کیا حال ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال عطا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک اسلامی مملکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔